بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 25 پڑھیں گے، آیت نمبر 197 سے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں آپ کا بھی صدقہ جاریہ شامل ہو جائے اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، اور اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا ضرور اجر ملے گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج، حج جو ہے اشہر مہینے ہیں حج کے معلوم حج کے معلوم مقررہ مہینے ہیں۔ فمن، پس جو بندہ بھی فرضا فرض کر لے اپنے اوپر فیہن ان مہینوں میں الحج حج کرنے کو، فلا رفث، پس نہ وہ رفث کرے۔ رفث کہتے ہیں بیوی کے ساتھ میل ملاپ کرنا، جو بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ ساری باتیں رفث میں شامل ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ حج کرنے کا ارادہ کر لے، اپنے اوپر فرض کر لے حج کہ میں نے حج کرنا ہے، احرام باندھ لے، تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ وہ میل ملاپ نہ کرے۔ ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرے۔ ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے من خیر نیکی سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اس میں کوئی وہ رفث نہیں کرتا اور کوئی فسوق نہیں کرتا اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، نہ وہ کوئی شہوانی بات کرتا ہے اور نہ ہی کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اور نہ ہی کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو وہ رجع کیوم ولدتہ امہ، اس کو اللہ تعالیٰ اس حج کا ایسے ثواب عطا کرتے ہیں کہ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہے، اسی طرح حج کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق دیں۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ تیار کرو۔ فَإِنَّ، پس بے شک خیر الزاد التقوی، جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی، اللہ کا ڈر ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور تم ڈر جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ، اصل میں وَاتَّقُونِی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، جو عقل مند ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہا کہ اس وقت مشرکین مکہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے دور جاہلیت میں، تو وہ زاد راہ نہیں لے کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زاد راہ لے کر جاؤ، اور جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ اور اس وقت جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پھر وہ کاروبار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے ایام میں تم حج کرنے کے لیے گئے ہو تو وہاں پر فضلا، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، تم اپنا رزق کماؤ، کاروبار کرو، لیکن اصل نیت کاروبار کی نہ ہو بلکہ حج کرنے کی ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم واپس لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے قریب۔ مشعر حرام کہتے ہیں مزدلفہ کو، جہاں پر حاجی میدان عرفات سے سارا دن گزار کر میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، اور پھر شام کو مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جا کر اکٹھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں مشعر حرام کے اندر بھی جا کر تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر جانے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا حج کرنے کی اور بار بار کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اور وَاذْكُرُوهُ، تم ذکر کرو اس رب کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور تھے تم من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے۔ ثم، پھر، افیضوا، واپس لوٹو تم، من حیث، اس جگہ سے، افاضا، واپس لوٹتے ہیں الناس، لوگ، جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں تم نے بھی وہاں سے واپس آنا ہے۔ مکہ کے لوگ ایسے کرتے تھے کہ وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہو کر ہی واپس پلٹ آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے دوسرے لوگ جاتے ہیں تم نے بھی وہاں عرفات میں جانا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والے ہیں، رحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب، قضیتم، تم پورا کرو، مناسککم، حج کے مناسک کو، حج کے جو مراسم ہیں ان کو جب تم پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو تم اللہ کا، کَذِکْرِکُم، جیسا کہ تم ذکر کرتے تھے، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا،
او اشد ذکر، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ حج کرنے کے بعد لوگ پھر منا میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو اب جو اگلے دن ہے حج کے بعد 11، 12 اور 13 یہ جو ایام تشریق ہیں، ان میں تم نے اب اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور دین اسلام تمہیں عطا کی ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہو، اور نہیں ہے ان کے لیے پھر آخرت میں، من خلاقن، کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا تو ہم دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے جو خالص مومن بندے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ آیت انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔